بڑے افسوس کا مقام ہے، آج ہمارے نوجوان، آج ہمارے مسلمان سڑکوں پر گھومتے رہتے ہیں اور اذانیں ہوتی ہیں، ذرا بھی فکر نہیں ہوتی کہ ہمیں نماز پڑھنی ہے یا نہیں پڑھنی، بالکل بے فکر ہو کہ ہم نماز چھوڑ دیتے ہیں۔ میرے نوجوانوں، نماز چھوڑنا اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ بے نمازی سے اللہ کی زمین بھی پناہ مانگتی ہے۔ آئیے میں ایک واقعہ آپ حضرات کے سامنے پیش کروں۔ علماء نے لکھا ہے کہ سیدنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا زمانہ ہے، آپ امیر المؤمنین ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے صحابی ہیں، ایسے خلیفہ ہیں کہ آپ کا عدل و انصاف مشہور تھا۔ آپ ایسا انصاف کیا کرتے تھے کہ کسی کے درمیان کبھی کوئی ناانصافی کا معاملہ پیش نہیں آیا۔ علماء نے لکھا ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے، ایک بڑھیا کہیں سفر کر رہی تھی، اس کے ہاتھ میں ایک تیل تھا۔ بڑھیا چل رہی تھی، دوپہر کا وقت تھا، بڑھیا کو ٹھوکر لگتی ہے اور وہ جو ہاتھ میں تیل تھا وہ زمین پر گر جاتا ہے۔ میرے نوجوانوں، علماء نے لکھا ہے کہ زمین کی خاصیت ہے کہ اگر اس کے اوپر کوئی بہنے والی چیز گر جائے تو وہ اپنے اندر اس کو جذب کر لیتی ہے۔ چنانچہ یہی ہوا کہ زمین نے اس تیل کو اپنے اندر جذب کر لیا۔ میرے نوجوانوں، ذرا اس بڑھیا کی ایمانی فراست تو دیکھیے۔ وہ بڑھیا سیدھی فوراً حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں پہنچ جاتی ہے۔ اس کو یقین تھا، اس کی ایمانی فراست کا ذرا اندازہ کیجئے، وہ عورت کس عقیدے کے ساتھ، کس ایمانی فراست کو لے کر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچتی ہے اور جا کر یوں کہتی ہے کہ اے عمر، تیرا انصاف تمام چیزوں کے درمیان مشہور و معروف ہے، عمر آج مجھے انصاف چاہیے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے اماں، کس چیز کے درمیان تم انصاف چاہتی ہو؟ اس بڑھیا نے پورا واقعہ تفصیل سے بتلایا کہ میں کہیں جا رہی تھی، میرے ہاتھ میں تیل تھا، وہ تیل زمین پر گر جاتا ہے اور زمین اس تیل کو اپنے اندر جذب کر لیتی ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ عمر مجھے اپنا وہ تیل چاہیے، عمر زمین سے مجھے انصاف دلاؤ۔ میرے نوجوانوں، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات سنی تو آپ نے ایک کاغذ کا پرزہ اٹھایا، ایک کاغذ کا ٹکڑا لیا اور اس کاغذ پر آپ نے اپنے قلم سے کچھ جملے لکھے اور لکھنے کے بعد اس کاغذ کے ٹکڑے کو بند کر کے اس بوڑھی اماں کے حوالے کر دیا اور کہا کہ بوڑھی اماں جاؤ، اس کاغذ کے ٹکڑے کو لے جا کر وہیں زمین پر رکھ دینا کہ جس زمین پر تمہارا تیل گرا ہے اور زمین نے تمہارا تیل اپنے اندر جذب کر لیا۔ میرے نوجوانوں، اس بوڑھی اماں کی ذرا ایمانی فراست تو دیکھیے۔ وہ بوڑھی اماں کس اعتقاد کے ساتھ وہ زمین، وہ پرزہ لے کر وہاں پہنچتی ہے اور پہنچنے کے بعد زمین کے اس حصے پر اس کاغذ کے ٹکڑے کو لے جا کر رکھ دیتی ہے۔ میرے نوجوانوں، بڑی حیرت کا مقام تھا۔ جو ہی وہ بوڑھی اماں اس کاغذ کے ٹکڑے کو زمین کے اس حصے پر رکھتی ہے، میرے نوجوانوں، حیرت اس بات پر تھی کہ زمین پر جیسے ہی وہ کاغذ کا ٹکڑا رکھا گیا، زمین نے فوراً سارا کا سارا تیل اگل دیا۔ میرے نوجوانوں، تمام لوگوں کو بڑی حیرت ہوئی، لوگوں نے بڑی حیرت کی نگاہ سے دیکھا اور لوگ اس وقت اکٹھا ہوئے۔ لوگوں نے معلوم کیا کہ اے بوڑھی اماں، ذرا یہ تو بتلا اس کاغذ کے اندر کیا تھا، یہ کاغذ میں کیا لپیٹ کر تو نے رکھا تھا کہ جس کی بنیاد پر زمین نے تیرا تیل واپس کر دیا۔ میرے نوجوانوں، علماء نے لکھا ہے کہ جب اس کاغذ کے ٹکڑے کو کھولا گیا تو اس کے اندر ایک جملہ لکھا ہوا تھا، وہ جملہ سننے کے قابل ہے اور سننے کے بعد میرے نوجوانوں ہمیں اپنا محاسبہ کرنا ہے کہ آج ہماری حالت کیا ہے اور ہم کر کیا رہے ہیں۔ اس کاغذ کے ٹکڑے پر لکھا ہوا تھا کہ زمین یا تو اس بوڑھی اماں کا تیل واپس کر دے، نہیں تو میں تیرے اندر ایک ایسے شخص کو داخل کروں گا، تیرے اندر ایسے شخص کو دفن کروں گا کہ جو نمازوں کو چھوڑنے والا ہے، یعنی بے نمازی کو تیرے اندر میں داخل کروں گا، یا اس بوڑھی اماں کا تیل تو واپس کر دے۔ ذرا غور کیجئے، اس واقعے سے یہ بات معلوم ہوئی کہ زمین بھی بے نمازی سے کس قدر پناہ مانگتی ہے، کس قدر ڈرتی ہے کہ کہیں اس بے نمازی کی وجہ سے جہنم کی حرارت میرے اندر نہ پہنچ جائے۔ اس لیے میرے نوجوانوں،
اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم تمام کو دنیا کے اندر تھوڑا سا وقت لے کر بھیجا ہے، اس وقت کی ہمیں قدر کرنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایک امتحان کے لیے بھیجا ہے، ہمیں اپنی آخرت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں اس وقت کی قدر کرنی ہے، اور دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم تمام کو آخرت سے پہلے آخرت کی مکمل تیاری کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو خشوع اور خضوع کے ساتھ پنج گانہ نمازوں کی توفیق عطا فرما دے۔